مرتبہ مبتلا رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت ہلکی سی چیز ہے کہ نمازی کے آگے سے آدمی گزر جائے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارے دل کے اندر یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کیسے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، بس دو حدیثیں مجھے آپ حضرات کو سنانی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے متعدد روایات کے اندر اسی لیے نمازی کے آگے گزرنے کے تعلق سے تاکیداً آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا ہے کہ اس کے سامنے سے گزرنے کا جو گناہ ہے وہ بھی آپ نے بیان فرمایا، اور گزرنے والے کو روکنے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی احادیث کو لے کر کے مستقل ایک باب السترہ کے نام سے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ مسائل جو نمازی کے سامنے گزرنے کے تعلق سے ہو سکتے تھے ان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے، اگر اس انسان کو سامنے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اللہ کی جانب سے کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی 40 تک کھڑا رہے لیکن اس کے سامنے سے گزرے گا نہیں۔ وہ اس بات کو بہتر سمجھے گا کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے اور 40 تک کھڑا رہے۔ یقیفو ان یقوم 40، اب یہ 40 کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آقا علیہ السلام نے 40 سے 40 دن مراد لیا، یا آپ کی مراد یہ تھی کہ 40 مہینے کھڑا رہے، یا آپ کی مراد یہ تھی کہ 40 سال کھڑا رہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام اس 40 سے مراد کیا لے رہی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 40 سے مراد 40 سال ہے، 40 مہینے یا 40 دن مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس بات کے گناہ کو جان لے کہ نمازی کے سامنے گزرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہے، تو فرمایا 40 سال تک وہ آدمی اپنی جگہ پر کھڑا رہے لیکن نمازی کے سامنے سے گزرے گا نہیں۔ یہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو نضر اس کے راوی۔ یہ جو 40 سال کی اس حدیث کے اندر تشریح کی گئی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے یہ ان کی اپنی طرف سے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ دراصل امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیل کو لیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر تو بلکہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ کسی آدمی کو اگر گناہ معلوم ہو جائے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ 100 سال تک اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ یہ بات اسے پسند ہوگی اس بات سے کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ ہم نے اس کو بڑا ہلکا سا مسئلہ بنا دیا۔ ہر 5 وقتہ نمازوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ بس ہم قطعاً اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، فوراً اس کے سامنے سے گزر کے ایسا معلوم ہوتا ہے بس کتنا ضروری کوئی ایسا کام ہمیں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی یہیں سے صفے پار کر کے جاتا ہے، ہر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو 2 منٹ 3 منٹ کا انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ میرے بھائیوں اس مسئلے کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ہاں وہ مختلف شکلیں الگ ہیں کہ نمازی کہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، یہ نمازی کی بھی ایک اپنی ذمہ داری ہے۔ مستقل کئی ہفتے پہلے میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی بھی ڈالی تھی کہ نماز پڑھنے والے کی خود اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں آیا ہے ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کھڑا نہ ہو کہ آنے جانے والوں کو پریشان ہو، کسی چیز کی آڑ لے کر کے کھڑا ہو۔ آقا علیہ
ایک چیز یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے بے